کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا نالج ہے کافی دماغ سے، برین سے اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، کہ آٹزم بہت وائڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے. میرے بیٹے کو بھی آٹزم کا مسئلہ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ وہ کیوں اسپریڈ ہو رہا ہے اور کیوں اتنا ریپڈلی جو ہے نا بچوں میں آ رہا ہے. بیہیویئر ایشوز بہت ہیں چھوٹے بچوں میں جن کو یہ آٹزم کا مسئلہ ہے. اور تیسرا کوشچن سر میرا، آپ بچوں کی پرورش سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر ایک ہی طرح کا ماحول بچوں کو دیا جاتا ہے، لائک کہ 2 بچے یا 3 ایک فیملی میں، تو وہ پھر جب آفٹر 12 یا 15-16 ایئرس کے ہیں تو وہ 2-3 جو بچے ہیں وہ سب ڈفرینٹ کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کہ ایک ہی طرح کا ماحول ان کو دیا جاتا ہے لیکن ان کی سوچ اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ سب کا ڈفرینٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ لائک کہ جینس سے ریلیٹڈ آپ کیا کہتے ہیں کہ جینس کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں کنٹریبیوشنس کہ فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے، صرف پرورش ہی میٹر کرتی ہے؟ صحیح ہے، بس 2-3 کوسچن باقی میں بھول گئی ہوں. نماز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی ہماری جو شریعت میں جو نماز کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام تک نہیں، ہر نبی کو نماز کا اللہ تعالیٰ نے بیسک پلر نماز ہی کا دیا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ ایز اے قوم، ایک گروپ کے ساتھ، ہم نے ایز اے یونیفارم بینگ، ایک سنگل بینگ کے طور پہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی وہی نماز ملی تھی. ہم نے چینجز جو کی ہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وقت جو شریعت کے تقاضے نبی السلام نے ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق بس ایک چینج کیے. ریگولر جو طریقہ کار نماز کا اس میں ایک ایکشن ایڈ کیا بس، باقی تو ساری کی ساری نماز وہی ہے. جو فرائض بھی اسی طریقے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ساری کی ساری جو دین ابراہیمی جتنا بھی آیا سب میں نماز اسی طریقے سے. تمام انبیاء، زیادہ تر انبیاء تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے نا، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو سب نے نماز ایسے ہی پڑھی جیسے، تو وہی فرض ہے. صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نماز، یہودیوں کے لیے بھی اسی طرح نماز ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہم یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم بھی ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا، دین ابراہیمی ہے نا اسلام بھی، ٹھیک ہے. جی. تو نماز تو ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے بھی تھی. سو اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. تو لائک کہ سر جس طرح یہ 5 ٹائم کی نماز ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے، لائک کہ سم ٹائمز جیسے نماز مس ہو جاتی ہے تو وہ ایک احساس سے جرم کیوں فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ نماز مس ہو گئی ہے؟ وہ مطلب کہ بہت زیادہ ایک لائف سٹائل اتنا بیزی ہے کہ مطلب کہ اب نماز اس طرح ہو گیا کہ ہم ایک ڈیوٹی کی طرح ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جیسے ہم ہاؤس وائفس ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب اگر کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو وہ ایک احساس جرم کیوں بن جاتا ہے کہ اوہو نماز مس ہو گئی ہے؟ یہ احساس جرم رہے آپ کا کیوں بن جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کا گفٹ ہے جو آپ کو احساس جرم ہو رہا ہے. جن کو احساس جرم نہیں ہوتا وہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. بہرحال آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہاؤس وائفز نہیں ہیں، وہ آدمی ہیں اور ایسے ایسے ٹرین سے اور ایسے ایسے معاملات میں وہ بزی ہیں، ایسے ایسے کٹھن قسم کے ان کے جاب افیئرز ہیں، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے ہیں. بس یاد رکھیے گا، جب میں نے سیرہ پڑھی تھی نا، تو جب جنگ کے دوران نماز کے اوپر صحابہ کرام نے تشکیل کرنی ہوتی تھی، اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی نماز کو لائٹ لینے کی. تو آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ جنگ کے دوران آپ کو پتا ہے اگر نماز کے دوران اگر خون نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کا سوال کا جواب پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر. مجھے نا، ہاں، تو مجھے بھی تب پتہ چلا تھا جب میں چھوٹا تھا، تو سیرہ کا نا ٹریننگ ہو رہی تھی. تو اس دوران میرے ٹیچر نے کہا کہ جب آپ کا فار ایگزامپل، میں وہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہے یہ اصلی میں سارے فقیہی باتیں، مگر میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ شروع سے دینی پڑتی ہے. تو ہی واز ٹیلنگ اس، وہ عربی تھے تو وہ بڑی کروڈ ٹرمینالوجی میں عربی ٹریننگ کرتے ہیں نا. سو ہی سر اگر آپ کا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے نا، تو آپ نے یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کا خون نکلنا شروع ہو گیا، اور آپ ناک پہ ہاتھ رکھیں اور پیچھے کی طرف دوڑ لگا دیں، صفیں چیرتے ہوئے نکل جائیں. صفوں کی فکر نہیں کرنی ہے آپ نے، صفوں کو چیرنا ہے، صفوں کے آگے سے نہیں گزرنا، صفوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے. یہ رول ہے. سو
I asked him, I said, خون نکلنا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. And then he went quiet and he said, yeah, وضو اس طریقے سے تو نہیں, مگر اگر آپ کی نکسیر نکل آئے نا تو ٹوٹ جاتا ہے. He said that, even though اس کے پیچھے فقہ کا ایک مسئلہ ہے, وہ جس امام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے بتایا ایسے نہیں ہے. بٹ ان جنرل خون بہہ کے نکل جائے نا تو وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے انہوں نے, یہ ان کا فتویٰ, میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دیتا. کوئی ویڈیو دیکھ کے یہ وہ گدھا حلال کی طرح یہ بھی نہ کر دینا کہ ویڈیو فون سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ میں یہی مانتا ہوں کہ نہیں ٹوٹتا, بیکاز انہوں نے جو فتویٰ مجھے دیا تھا, جو جس اسکول آف تھاٹ کے وہ اسکالر ہیں, میں بھی اس کی لاجک کو سمجھتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جن صحابہ کرام کے تھرو یہ مثال بتائی ہمیں کہ بھیا یہ ہمیں پتہ کیسے چلا, کیونکہ نماز خوف ہو رہی تھی, نماز جنگ کے دوران چل رہی ہے, اور صحابی کو تیر لگایا اور تیر ران میں گیا اور تیر سے خون پھوٹ پڑا, تو انہوں نے تیر نکالا اور نماز نہیں ٹوٹی, نماز جاری رکھی. اور اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا تو ان کی تو نماز, وضو ہی ٹوٹ چکا ہے, تو نماز میں وضو ٹوٹنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی, جا کے وضو کر لیتے. ٹھیک ہے, تیمم میں کرنا تھا نا, انہوں نے تو سرام میں تھے, انہوں نے تو نہیں کیا. سو یہاں سے انہوں نے استدلال کر کے ہمیں بتا رہے تھے. اب کہانی یہ چل رہی تھی, اور سائیکالوجی کیا ٹرین ہو رہی تھی پوری کلاس کی. ہم تو خیر 4 بچے تھے کلاس میں, مگر کہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, تیر چل رہے ہیں, مگر نماز نہیں چھوٹ رہی. ٹھیک ہے, دیکھیں انڈر لائن سائیکالوجی کیسے ٹرین کر رہے ہیں. سو ہاؤس وائف, سیریسلی یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا. ہاؤس وائف میں کمپیریزن کریں ذرا, کہ تیروں کی بارش اصل میں بھی جان جا رہی ہو جی, تو, اور وہ بھی ایسی جنگ نہیں ہے جو آج کل جنگ ہے, اپنے اپنے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی ساری ریسورسز آپ کے پاس ہیں. ایسے نہیں ہوتا. وہ والی جنگیں جو کہ 3-3 4-4 دن کے سپین اور سپر سے لڑی جاتی تھی, اور بریک تب ہوتی تھی جب بندہ ہی نہیں بچا کوئی. ٹھیک ہے, یا پھر بھاگ گئی فوج, یا پھر کہیں اور چھپی ہوئی ہیں تو دے آر بریکنگ فور اٹ. ادروائز بریک دینا تو کام ہی نہیں تھا. بریک کا تو ویٹ کرتے, تھکے تو مار دیں ان کو. سو نان سٹاپ کامبیٹ چلتا تھا. سو آپ چور ہو چکے ہیں, زخم سے خون نکل رہا ہے اور آپ کا جسم ختم ہو چکا ہے, کوئی عضو بھی کٹ چکا ہے, آپ کا بازو کٹا ہوا ہے, مگر نماز نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے, سو مسلمان کو تو نبی اسلام نے ایسے نماز کے لیے ٹرین کیے. آپ خود سوچیں, اس سے بڑا کیا موقع ہے نماز چھوڑنے کا. اگر بہانہ کرنا ہی تھا تو یہاں پہ ہمیں تو بڑا جینون قسم کا ریزن تھا کہ کیسے نماز پڑھیں, مگر نہیں, جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی, تو ہم یہاں پہ گھروں میں نماز چھوڑ دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. جی سر, میں نے آٹزم کے بارے میں آپ سے آٹزم پوچھا, کا, اور جی ہاں, دوسرا آٹزم کے نا, آٹزم کی کافی اسپیسیفکیشن آ چکی ہے, اس کے بینڈ ہوتے ہیں. آٹزم کی اسپیکٹرم ہے لیول 1, لیول آٹزم کی مطلب اس کی آپ کو میں عام بندے کو بتا دوں, آٹزم کی 3 سٹیجز ہیں, یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, تو سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ اس کی موٹر سکلز, اس کی سوشل سکلز, اس کی کوگنیٹو سکلز جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی ہیں. کچھ بہت مائلڈ ہوتے ہیں اور کچھ اتنے مائلڈ نہیں ہوتے, بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کے اوپر آٹزم ڈکلیئر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. بہرحال اس کے پیچھے انڈر لائن کاز جو ہے نا وہ کافی ساری ہیں. میری اپنے خیال سے ماں باپ جو ہے نا وہ جس طریقے سے بچے کو دیکھیں گے, اور جو آٹزم کا بچہ ہے اس طریقے سے آٹزم کی پروگریشن یا ڈپریشن ہوگی.